یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ یختص خاص کر لیتے ہیں، برحمتہ اپنی رحمت سے، اپنی رحمت کے لیے، اپنی رحمت کے ساتھ، من یشاء جس کو چاہتے ہیں، واللہ اور اللہ ذو الفضل العظیم بہت بڑے فضل والے ہیں۔ اللہ جس کو چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں عطا کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل کو اس بات کی پریشانی، اس بات کی تکلیف تھی کہ اللہ نے امیین میں سے، ان لوگوں میں سے، بنی اسماعیل میں سے جن میں کبھی کوئی نبی نہیں ہوا، جن میں کبھی کوئی کتاب نہیں اتری، آخری نبی وہاں کیوں آ گیا؟ تو اللہ فرماتے ہیں یختص برحمتہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتے ہیں اپنی رحمت سے چن لیتے ہیں۔ تو تعویل خاص کے اعتبار سے تو یہ مضمون بالکل واضح ہے کہ اللہ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اللہ جس کو چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں۔ اللہ جس کو چاہتے ہیں اپنی رحمت کے لیے چن لیتے ہیں۔ ہاں، قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اگر تم کسی کے پاس نعمت دیکھتے ہو تو اللہ سے دعا کرو، اللہ آپ نے اس کو دی ہے، مجھے بھی آپ دیجیے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تو بہت بڑے فضل والے ہیں۔ اللہ کے خزانوں میں قطعاً ذرا سے بھی کمی نہیں آتی کہ اگر وہ ہمیں بھی عطا کر دیں، سب کو عطا کر دیں، سب کو بھی عطا کر دیں، تو اللہ کے خزانے بے شمار ہیں، بے بہا خزانے ہیں۔ اس لیے اللہ سے مانگنا ہے۔ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَمِنْ اور ان میں سے، اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، اور اہل کتاب میں سے من ایسا بھی ہے جو، یا من جو، ان اگر تأمنہ امانت رکھیں اس کے پاس، بقنطار ڈھیر مال کا ڈھیر اس کے پاس اگر آپ امانت رکھیں، یؤدیہ الیک تو وہ آپ کو ادا کر دے گا، واپس کر دے گا۔ ومنہم اور ان میں سے من ایسا بھی ہے جو، ان اگر تأمنہ آپ امانت رکھیں، بدینار ایک دینار، ایک پیسہ، ایک روپیہ، 100 روپیہ بھی اس کے پاس رکھتے ہیں، لا یؤدیہ تو وہ ادا نہیں کرے گا، الیکا آپ کو، الا مگر، ما دمتا جب تک رہیں، علیہ اس پر، قائمہ کھڑے، کہ جب تک اس کے سر پہ کھڑے نہیں رہیں گے اس نے وہ ایک قنطار بھی، ایک روپیہ بھی واپس نہیں کر۔ ذالک یہ اس لیے ہے، بِأَنَّهُمْ اس لیے کہ، قالوا انہوں نے کہا، لیسا نہیں، علینا ہم پر، فی الامیین امیین پر، جو غیر یہودی ہیں، جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، فی الامیین سبیل کوئی بھی راستہ، کوئی بھی پوچھ گچھ، کوئی بھی پکڑ ہم پہ نہیں ہے۔ لیس علینا فی الامیین سبیل کہ ہم پر کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے، کوئی رستہ نہیں ہے، کچھ بھی حرج نہیں ہے امیین کے مال پہ۔ وَيَقُولُونَ اور وہ بولتے ہیں، علی اللہ اللہ پر، الکذب جھوٹ، وہم اور وہ، یعلمون جانتے ہیں۔ اللہ نے اسپیسیفکلی کہا وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ اہل کتاب میں سے یعنی سارے کے سارے نہیں۔ تو یہ جو آیت ہے یہ بالکل اس چیز کو ایک رول بنا رہی ہے، ایک قاعدہ بنا رہی ہے کہ کبھی بھی کسی کو ایز اے ہول، بالکلیہ، تمام کے تمام کے اوپر کوئی اس طرح کی چیز نافذ نہیں کرنی، کیونکہ ہماری عادت ہے، فلاں قوم ساری کی ساری ایسی ہوتی ہے، فلاں کے ملک والے سارے کے سارے ہوتے ہیں، یہودی سارے کے سارے ایسے ہیں، اسرائیل والے سارے کے سارے ایسے ہیں، امریکہ والے سارے کے سارے ایسے ہیں۔ یہ ہماری ایک عادت ہے۔ اللہ ہمیں کلیئرلی بتاتے ہیں کہ کسی کے اوپر لیبل مت لگاؤ، سارے کے ساروں کے اوپر اس طرح مت کہو۔ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ أَنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ کہ اگر آپ کسی کو ایک ڈھیر دے دینا سونے کا اور پھر اس سے کہیں کہ اب مجھے واپس کرو، دینے سے مراد یہ ہے کہ ان کے پاس امانت رکھیں، ان کے پاس تأمن ہو، ان کے پاس امانت رکھیں۔ آپ نے کسی کو امانت دی کہ یار میں کہیں جا رہا ہوں،
یہ میرا ایک ڈھیر ہے سونے کا، یہ آپ اپنے پاس امانتاً رکھتے ہیں۔ تو جب آپ ان سے مانگیں گے کہ وہ میں نے آپ کے پاس امانت رکھی تھی وہ دے دیں، تو وہ بغیر کسی حیل و حجت کے فوراً اٹھا کے آپ کو دے دیں گے۔ تو بیسیکلی یہاں پہ جو ایک کیٹر کیا جا رہا ہے، یہود کے بارے میں ایک نیگیٹیوٹی سی ہمارے ذہنوں میں آتی تھی پچھلی آیات سے کہ یہ دیکھو کیسے سازشی ٹولہ ہے اور یہ سارے کے سارے ہی ایسے ہیں، تو اللہ کہتے نہیں، سارے کے سارے ایسے نہیں ہیں، ان میں ایسے بھی ہیں جو بہت زیادہ امانت دار ہیں، جو کہ بہت زیادہ امانت والے ہیں۔ اگر آپ ان کے ساتھ معاملات کریں گے تو یہ بالکل بہت اچھے طریقے سے اپنے معاملے میں پورے اتریں گے۔ وَمِنْهُمْ أَنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا، اور ان میں ایسے بھی ہیں جن کو اگر آپ 1 دینار دیں گے، تھوڑا سا بھی کچھ دے دیں گے، تو انہوں نے وہ واپس نہیں کرنا، اس وقت تک واپس نہیں کرنا انہوں نے جب تک ان کے سر پہ کھڑے نہ ہو جائیں، جبکہ مسلسل ان کو آپ جو ہے وہ پریشان نہ کرتے رہیں، جب تک مسلسل ان کو نہ کہتے رہیں انہوں نے واپس نہیں کرنا۔ اور یہ واپس نہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا، یہ اس لیے ہے کہ وہ کہتے ہیں لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ، ہم پہ امیین کے اوپر کوئی پکڑ، کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے۔ یہ ایک کانسیپٹ اور ایک رائے بنا لی تھی یہود نے، جس کو قرآن میں کرٹیسائز کیا گیا ہے، تنقید کی گئی ان پہ، کہ انہوں نے خود سے ایک اصول بنا لیا، ایک قاعدہ بنا لیا کہ اگر ہم کسی غیر یہودی کو مال اگر اس کو ہم کھا لیں یا اس کے اوپر قبضہ کر لیں تو ہمارے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہے، اور اس کو انہوں نے مذہبی رنگ بھی دے دیا۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے علاوہ یعنی یہودیوں کے علاوہ باقی سب کو کمتر سمجھتے تھے، وہ اپنے علاوہ دوسروں کو حیوان سمجھتے تھے، جنٹائلز کہتے تھے کہ یہ انسان نما حیوان ہے۔ اور یہودیوں کا خیال یہ تھا کہ اللہ نے باقی سارے لوگ جو غیر یہودی ہیں وہ یہودیوں کی خدمت کے لیے پیدا کیے، اور اس کے حوالے سے جو ان کی کتابیں تھیں، جو اگلا ٹکڑا ہے وہ یقولون علی اللہ الکذب وہم یعلمون، یہ اس سے ملتا جلتا بھی ہے کہ وہ اللہ پہ جھوٹ بولتے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ یہودیوں نے اپنی کتاب تلمود کے اندر یہ چیزیں شامل کی ہوئی، ان کے فتوے موجود ہیں ان کے علماء کے، کہ اگر کوئی یہودی کسی یہودی کا قرض لے تو اس کا ادا کرنا تو واپس ضروری ہے، اور کسی دوسرے کا ہو یعنی غیر یہودی کا ہو تو وہ بے شک بستی چھوڑ کے چلا جائے، اس کو کوئی اس پہ مضائقہ نہیں ہے۔ اس قسم کی بھی ہیں کہ اگر کسی یہودی کو کوئی چیز گری پڑی ملتی ہے تو اگر اس کے ارد گرد یہودی بستی ہے تو اس کو اعلان کرے، اور اگر اس کے ارد گرد یہودی نہیں بستے تو وہ رکھ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے یہودیوں کی کتاب کے اندر یہ تھا کہ اگر کسی یہودی قاضی کے پاس ایک یہودی اور غیر یہودی کا مقدمہ پیش ہو تو اگر قاضی یہودی قانون کے مطابق یہودی کو فائدہ دے سکتا ہے تو یہودی قانون کے مطابق دے، اگر وہ جو غیر ہے غیر یہودی ہے اس کے قانون کے مطابق اگر دے سکتا ہے تو اس کے مطابق دے، اور کسی طرح یہودی کو بینیفٹ دینے کی کوشش کریں۔ اور انہوں نے اس سے بڑا ظلم کیا، ایک تو یہ اس طریقے سے پیسے کھانا چاہتے تھے، پیسے ہڑپ کرنا چاہتے تھے، اس کے ساتھ انہوں نے کہا وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور اللہ کے اوپر بھی جھوٹ باندھتے کہ ایسا کرنا تو ہمارے دین کے اندر ہے، اور ان کی کتابوں میں ایکچولی لکھا ہوا ہے جو انہوں نے تحریف کر کے یا ان کے علماء نے ایک غلط فتویٰ دے کے ایڈ کروا دیا۔ تو ہمارے لیے بھی جو سورس آف ٹروتھ ہے نا، جو ہمارے لیے بھی جو ایک منبع ہے نا، وہ قرآن ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے۔ کوئی بھی عالم ہو، وہ سنی عالم ہو، وہ شیعہ عالم ہو، وہ دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، جو بھی ہے، اگر تو وہ قرآن اور حدیث کے مطابق بات کرتا ہے تو سو بسم اللہ ہم اس کی بات کو سر آنکھوں پہ رکھیں، لیکن اگر وہ قرآن اور حدیث کے مطابق بات نہیں کرتا، متصادم بات کرتا ہے، تو چاہے وہ جتنا بڑا عالم ہے اس کی بات کو رد کر۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ
وہم یعلمون، کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں اس کو جائز قرار دے دیا. تو کسی کے جائز قرار دینے سے ایک چیز جائز نہیں ہو جاتی، کسی کے حلال کر دینے سے کوئی چیز حلال نہیں ہو جاتی، جب تک اللہ کا قانون، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون اس کو حلال اور جائز نہیں کرے گا، کوئی عالم کا فتویٰ اس کو جائز قرار نہیں دے سکتا. اللہ جل شانہ ہم کو عمل کی اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے.